الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وقال تعالى واتبعوا سبيل من أناب إلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں مقامات سلوک کا سلسلہ شروع ہوا تھا. ہمارے اس سفر میں جس کو سلوک کا سفر کہتے ہیں اور اس راستے میں چلنے والے کو سالک کہتے ہیں، کچھ مقامات طے کرنے پڑتے ہیں. میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. تو یہ مقامات ہیں. سب سے پہلا مقام توبہ، پھر ہے انابت، پھر ہے زہد، پھر ہے ریاضت، پھر ہے ورع، پھر ہے صبر، پھر ہے شکر، پھر ہے توکل، پھر ہے تفویض، اور آخر میں ہے تسلیم رضا. یہ مقامات ہیں. تو جس طریقے سے انسان سفر میں جاتا ہے تو ایک ایک منزل اس کی پار ہوتی ہے تو وہ اپنے منزل مقصود کے قریب ہوتا جاتا ہے. اس طریقے سے ہمارا یہ راستہ جس کی ابتدا توبے سے، تو سچی توبہ بندہ کرے تو جب اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اب اسے ایک نعمت ملتی ہے، اللہ کی محبت کی نعمت، محبت کی لذت. اب اس کا دل ذرا اس طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے لگتا ہے، متوجہ ہونے لگتا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے اس کو انابت کہتے ہیں. یہ دوسرا مقام ہے انابت. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ انیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، متوجہ ہو. تو شروع میں ہمیں کچھ مشقت اٹھا کر، مجاہدہ برداشت کر کے اپنے دل کو اس طرف لگانا پڑتا ہے. تو دل پھرتا رہے گا، پھر ہم اس کو متوجہ کرتے رہیں گے. اسی کو وقوف قلبی ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، تو رجوع کرتے رہیں ہم. اس کے لیے آسان طریقہ اللہ نے خود دوسری آیت میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے راستے کو اپنا لو، اس راستے پہ چلو. تو یہ اور آسان ہو گیا. تو اللہ کی طرف جو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ان کے راستے پہ چلیں گے تو ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیں گے. یہ آسان راستہ ہے. تو اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی مجلس میں جب آتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ آیت پاک میں بیان فرمایا ہے. آیت پاک کے دو ٹکڑے ہیں. آیت پاک کے دو ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے کو ذرا توجہ سے سنو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. دوسرا ٹکڑا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ حضرت علماء کرام اس کے فرق کو اچھی طرح جانتے ہیں. فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف بندوں میں جن کو چاہے کھینچتے ہیں. تو اللہ کسی کو چنے، اللہ کسی کو اپنا قریب بنائے، اللہ کی خاص نظر رحمت کسی پہ پڑے تو وہ اللہ جسے چاہے ان کو ہوتا ہے. وہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء. لیکن دوسرا حصہ جو فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اسے راستہ بتا کے رکھتے ہیں.
تو دوسرا راستہ وہ کرنے کا کام ہمارا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری فرمائیں گے، ہم کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے کوشش ہماری طرف سے ہونا۔ تو فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں جنہیں چاہے اپنی طرف کھینچتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ یہ اللہ کی بات ہے، اسے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اس کی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے۔ بادشاہ کسی کو اپنا مقرب بنا لے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن بادشاہ کی اطاعت وہ سب پہ ضروری ہے۔ تو فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہبری فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی طرف سے اللہ سے رجوع ہونے کی کوشش کرنی، تو اس کے لیے ہمیں خود بتکلف سے ہی اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا دھیان دل میں لانا، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کرتے رہیں گے تو پھر دل لگ جاتا ہے، پھر ایک محبت کی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے جھوٹی محبتوں میں انسان کو لذت لگ گئی تو اسے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اپنے یہاں ٹھکانہ اور رہنا بھی اچھا نہیں لگتا، اس کو نصیحت بھی اچھی نہیں لگتی، سمجھ گیا؟ تو وہ کھویا کھویا رہتا ہے، ایک الگ دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف جب یہ چیز ہو پھر جائے تو وہ دنیا میں تو رہتا ہے لیکن اس کے اندر غفلت نہیں آتی، یہ ہے اصل چیز۔ تو اس کا ذکر دل جو ہے وہ غافل نہیں رہتا، وہ اللہ کے فضل سے ذاکر رہتا ہے۔ اسی کو اللہ والے فرماتے ہیں اس کے 3 درجے، بنیادی 2 درجے ہیں، انابت ربوبیت، انابت عبودیت، رب کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ نے یہ سب کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ جب آڑا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے تو کٹر سے کٹر کافر بھی یہاں کی زبان میں یریوا آنڈوا کر کے اللہ کو ہی بلاتا ہے، سب کو بھول جاتا، وہ جتنے معبودان باطل ہوتے ہیں سب کو بھول جاتا ہے، لیکن ایک اللہ کو اسے یاد کرتا ہے۔ تو کیسا بھی انسان ہو آخر وقت جیسے ڈاکٹر لوگ جواب دے دیتے ہیں علاج معالجے کے سلسلے میں، تو وہ خود بھی بول دیتے ہیں ہم جتنا کرنا ہے کریں، اس کے بعد آپ اپنے لاٹ سے گاٹ سے جو بھی ہے اب آپ اپنے جو ہے خدا سے مانگ لو، ایسا کر وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ تو لا محالہ بندہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ انابت ربوبیت ہے، رب کی طرف۔ تو اللہ نے سب کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ باقی دوسری جو قسم ہے عبادت، انابت عبودیت، بندہ بن کر رہنا، بندگی کرنا، عبادت کرنا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ چیز۔ اس میں جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو اب ہماری جو چیزیں ہیں اور کرنے کے جو کام ہیں اس میں سب سے پہلے توبہ ہے، توبہ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا، اور اللہ ہی سے جو ہے اللہم اجعلنا من التوابین، اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں بنا دے کے دعا بھی مانگنا۔ اور توبہ اللہ ہماری توبے کو قبول فرما، اللہ ہی سے اس کی التجا بھی کرنا، لجاجت کے ساتھ اللہ سے بھیک بھی مانگنا کہ اللہ ہماری توبہ اس لائق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے اللہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ تو یقیناً ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، ہماری کوئی توبہ ایسی نہیں ہے، لیکن پھر اللہ سے ہم یہی کہیں کہ اللہ یہ قابل تو نہیں ہے پھر بھی اسے اللہ آپ قبول فرما دیجیے۔ تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا۔ تو پہلا درجہ جو ہے توبے کا ہے، الرجوع من المعصیت الی الطاعت۔ وہ کیا ہے؟ گناہوں سے نیکی کی طرف رجوع کرنا۔ فرمایا یہ پہلا درجہ توبہ جو ہے یہ عام مومنین کا ہے۔ تو گناہوں سے نیکی کی طرف، اب اس کے لیے بات اصل کیا ہے؟ گناہوں کی جگہوں سے بچنا، گناہوں کے موقعوں سے بچنا، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، بری صحبتوں سے اپنی حفاظت کرنا،
یہ بہت بڑا دروازہ ہے، ورنہ ہم بروں کے ساتھ ملتے بھی رہیں اور اچھے بننا چاہیں نہیں ہوتا. تو صحبت کا اثر بہت جلد ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو وہ کس کی صحبت میں رہتا ہے، کس کی دوستی اپنایا ہے، فرمایا اسے معلوم کر لو، اس کے بارے میں خود بخود معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرنا، برے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا اور بری چیزوں سے بچانا. سمجھ گئے؟ دیکھو آج کل برے ماحول میں جانا تو باہر جانے کی ضرورت نہیں. بروں کے ساتھ رہنے کے لیے باہر جا کر برے لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے. ہم اپنی مٹھی ہی میں سب چیزیں رکھیں ہیں. سمجھ گئے بھائی؟ ہاں، برائی کو کھول کر بیان کرنا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن سب سمجھ رہے ہیں. تو شیطان نے برائی اتنی آسان کر دی ہے اور بری صحبتیں اتنی آسان ہو گئی ہیں. ہم بھی اسی محفل میں ہیں گویا کیا وہ، اور ان چیزوں میں ہم بھی شریک ہو گئے. یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اللہ ہی بچائے، اللہ ہی سے کیا کریں، بھیک مانگتے رہیں. ہر اللہم طہر قلبی عن غیرک، اللہ میرے دل کو تیرے غیر سے پاک فرما. ونور قلبی بنور معرفتک، اللہ میرے دل کو تیرے معرفت کے نور سے منور فرما. تو اللہ غیر کی محبت سے دور فرما، اپنی معرفت سے میرے دل کو منور فرما، روشن فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انا نسألک فعل الخیرات، اللہ ہم نیک کاموں کے کرنے کی توفیق آپ سے مانگتے ہیں. وہ ترک المنکرات، برائیوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق آپ سے مانگتے ہیں. اللہ ہم خود نہیں کر سکتے، اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، نیکیوں کے کرنے میں بھی برائیوں کے چھوڑنے میں بھی مدد فرمائیے اللہ. تو اس لیے سب سے آسان اور سہل طریقہ برائیوں کی جگہوں سے، برے ماحول سے، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. تو اس لیے برائی کے جتنے آلے ہیں، جتنے ذریعے ہیں، ان سے اپنے آپ کو. یہی بڑی پریشانی ہے اس زمانے کی. پرانے زمانے میں نسبتاً کچھ تکلیف ہوتی تھی، دوری رہتی تھی. اب شیطان نے ساری راہیں آسان کر دی ہیں، ہموار کر دی. اس لیے ادھر محنت مجاہدہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں پھر وہ کیفیت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بڑی بات ہے یہ. اسی لیے خاص طور سے رات کے اوقات میں، تنہائی کے اوقات میں، یہ جو مصیبت کی چیز ہے، گناہ کی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے. ہمارے بعض بزرگان دین فرماتے، وہ اپنے متعلقین کو فرماتے کہ دیکھو بھائی، آپ تاجر ہیں، آپ فلاں بزنس مین ہیں، سب ہیں. آپ یہ کہتے ہوں گے کہ حضرت مجھے نیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، انٹرنیٹ سے میرا کاروبار وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، مجھے میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں، مجھے دیکھنا پڑتا ہے حضرت. ایک زندگی کا ایک ضروری حصہ یہ گویا کہ بن چکا ہے حضرت. تو فرماتے ٹھیک ہے بھائی، دیکھو تمہاری ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ کچھ وقت متعین کریں اس کے لیے کہ اتنی دیر کے لیے ہم یہ کھولیں گے. اس میں جو کاروبار سے متعلق اور دیگر ضروریات سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے، اس کا جواب لکھنا ہے، بولنا ہے، پوچھنا ہے، جو بھی ہے وہ کر لیں. پھر اتنا وقت ہونے کے بعد پھر اس کو فوراً بند کر لیں. اس طریقے سے تربیت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے نیٹ آن رہیں. آج کل سادہ کال بھی کرتے نہیں لوگ، ہمارے کو موبائل کال، نیٹ کال کرتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سے کال کرتے ہیں. کیا مانے 24 گھنٹے ہمیں وہ ہاتھ میں پکڑ رکھنا، نیٹ آن کر لے کر ریچ کرنا. اللہ اکبر. پوچھے تو حضرت میں کتنے بار فون کرے، حضرت آپ اٹھاتے ہیں. ہم بھائی مدرسے میں خدمت کرتے ہیں، دن بھر ہماری وہاں کی مصروفیت رہتی ہے، پھر دیگر ہمارے مطالعے وغیرہ کا وقت رہتا ہے، دوسری چیزیں رہتی ہیں. صبر کیے بغیر پیچھے نیٹ سے ہی کالنگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس درجے شیطان نے یہ چیزیں بہت سمجھا دی ہے. دیکھو اتنی آسان ہوگی. تو انشاءاللہ اس میں احتیاط برتیں گے بھائی.
یہ ہماری زندگی کو کھا جائے گا. صحیح بھی ہماری زندگی کے قیمتی سرمایہ کو یہ بالکل جو ہے گھن کے کیڑے کی طرح کھا جائے گا. پھر ہماری زندگی کہیں کی نہیں رہے گی. اور زندگی بہت قیمتی ہے. اللہ والے جتنے بھی تھے وہ ہمارے جیسے ہی تھے, ویسے ہی عمر ملتی تھی, لیکن اس کو کام میں لگاتے تھے, اس کی حفاظت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خدمتیں ان سے لیتے تھے اور لاکھوں 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 لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ ان کی شخصیت تھے, وہ بھی ایک فرد بشر ہیں, لیکن اللہ نے کتنی مقبولیت دی. لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی نہیں بدل رہی, بولو بھائی, لاکھوں لوگ توبہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں. تو یہ دیکھو ایک زندگی ان کی بھی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک کھلا نمونہ ہے. ہاں انہوں نے اپنی ہر چیز کی حفاظت کی, تو اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ پہنچا رہے ہیں. ان کا بچپن ہو, ان کا لڑکپن ہو, ان کی جوانی ہو, اب ان کی جو ہے رسیدہ عمر ہو, یہ نفع ہی نفع ہے. ہر چیز میں لوگ ان سے اسوہ حاصل کر رہے ہیں, نمونہ حاصل کر رہے ہیں. ان کی کتابوں سے, ان کی تقریروں سے, ان کے بیانات سے, ان کی توجہات سے, ان کی مجلسوں سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے ایک زندگی ان کو بھی دی ہے تو ہمیں بھی دی ہے. تو اسے کام میں لانا ہی ہمارا سب سے بڑا جو ہے وظیفہ ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ, اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا درجہ فرمایا الرجوع من المعصیۃ الی الطاعۃ, معصیت سے, گناہ سے طاعت کی طرف, نیکی کی طرف رجوع کرنا, متوجہ ہونا, یہ پہلا درجہ ہے, یہ توبہ ہے. دوسرا درجہ جو ہے وہ انابت کا ہے, الرجوع من الغفلۃ الی الذکر. وہ کیا ہے؟ غفلت سے, اللہ کی یاد سے غفلت نہ آئے, بلکہ اللہ کا دھیان اور اللہ کی یاد ہمارے دل میں آئے. تو غفلت سے اللہ کے دھیان اور اللہ کی یاد کی طرف رجوع ہونا, فرمایا یہ اولیاء کا درجہ ہے. تو یہ کیفیت ہمارے اندر ہو کہ ہمارا دل غافل نہ رہے, دل کو پکڑ پکڑ کر جو ہے اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا. تو اسی لیے ہمارے سلسلے میں یہ بہت اہم چیز ہے, وقوف قلبی. اس پر بہت توجہ دی جاتی ہے, اس پر بہت زور دیا کہ وقوف قلبی کے ساتھ انسان رہے, کبھی بھی جو ہے خالی دل نہ رہے. اللہ والے کہیں بھی رہتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, ہنستے ہنساتے بھی ہیں, لیکن ان کا دل اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل علماء میں تھے, اور بڑے مرنج طبیعت کے مالک تھے, شاعر تھے, ادیب تھے. اصل میں بہت بڑے منصب کے فائز بھی تھے, ڈپٹی کلکٹر تھے, کیا کیا تھے وہ, بہرحال. لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے تو پورا وقت حضرت کی خدمت میں دیتے تھے. ایک موقع پر بڑے بڑے علماء ہیں, ان کی مجلس میں ایسی باتیں انہوں نے کی کہ سب ہنستے رہے ہنستے رہے ہنستے رہے. مجلس جب ختم ہوئی تو ان سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس موقع پر آپ لوگ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ تھے کیا, دھیان اللہ کی طرف تھا کیا؟ ایسا پوچھ کر فرمائے اللہ کا شکر ہے میں نے اتنا ہنسایا تم لوگوں کو, لیکن ایک لحظے کے لیے بھی میں اللہ سے غافل نہیں ہوا. بولا یہ شان تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ ہنستے تھے کیا؟ جواب ہاں بالکل ہنستے بھی تھے, ویسے خشک طبیعت کے مالک نہیں تھے وہ بالکل, لیکن پوری طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے. ہر چیز کے شہ سوار تھے وہ. میدان میں آئے تو میدان کے شہ سوار ہیں, مسلح پہ آئے تو اللہ کی بارگاہ کے سوار. ہر جگہ کوئی میدان ایسا نہیں جس میں وہ پیچھے رہے ہوں. اللہ اکبر, کیسے تھے ان کی. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں رہبان باللیل و فرسان بالنہار تھے وہ. رات کو مسلح پہ سوار ہونے والے اور دن میں گھوڑے پر سوار ہونے والے تھے. ایک غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. اللہ اکبر. ادھر دشمنوں کا 2 لاکھ کا لشکر ہے اور ادھر صرف مسلمان 3000 کی تعداد میں. ایسے تھے اور چاہتے تھے کہ مجھے شہادت نصیب ہو, لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی. آخر وقت میں پریشان ہو رہے ہیں کہ میں بستر پر جا رہا ہوں. اللہ
اللہ کی راہ کی شہادت مجھے نصیب نہیں ہوئی. لیکن اسی غزوہ مؤتہ پر وہ موقع پر جب اس طریقے سے انہوں نے دشمنوں کو شکست دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جاتے تو گویا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی. اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا. تو ایسی طبیعت کے مالک تھے وہ. کیسا اللہ سے ڈر تھا، اللہ کی ذات کا کیسا یقین تھا. کسی نے زہر پیش کیا تو پورا زہر اللہ کا نام لے کر پی گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تو اللہ کی ذات کا کیسا یقین رہا رہے گا، کس درجے کا. تو یہ تھے ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو دوسرا درجہ فرمایا الرجوع من الغفلت الی الذکر، غفلت سے ذکر کی طرف. اور تیسرا درجہ الرجوع من الغیبت الی المشاہدۃ، یہ حضرت انبیاء علیہ السلام. ہاں یہ اوبہ ہے، انہ کان اواب. تو توبہ ایک ہے، ہاں انابت ایک ہے، اور اللہ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہو کر رہنے والے جو حضرت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جگہ 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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اواب اواب. تو فرمایا یہ کیا مقام ہے کہ یہ غیب سے مشاہدے کی طرف. تو گویا کہ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں، یہ بلکہ مشاہدے کی کیفیت میں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑا درجہ ہے. بہرحال ہم اپنی سطح سے کوشش کریں. یہ دوسرا جو ہے مرحلہ ہے، دوسرا جو مقام ہے اس راستے کا وہ انابت ہے. تو اس میں ہم پوری طریقے سے کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی توفیق مانگیں. اس کے لیے ہمارے ایک ایک لمحے کی ہم حفاظت کرنے والے بنے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ایک دنیا کے بہت بڑے مالدار سے پوچھا گیا کہ اگر تمہارے سامنے اتنے 1000 روپے کا ایک کٹا، ایک گٹھوی سامنے پڑی ہو تو تم اٹھاؤ گے کہ نہیں اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں اٹھاؤں گا. تو لوگ بولے سامنے پڑی ہے چیز، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، پھر اٹھانے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ جھک کر اٹھانے میں جتنا وقت لگتا ہے میں آگے بڑھوں تو اس سے زیادہ کما سکتا ہوں. تو ان کو جو ہے وقت کا یہ تھا. اب دنیا دار لوگ ایسا وقت کو جو ہے وہ اس کا جو ہے لحاظ رکھ رہے ہیں. تو ہم تو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، نقطہ نواز ہیں. ایک ایک چیز کا بدلہ کم از کم 10 درجے دینے والے اللہ ہیں. سمجھتے ہیں نیکی کے ارادے پر بھی ثواب دیتے ہیں. نیکی کے عمل تو ہے ہی، لیکن ارادے پر بھی جو ہے دیتے ہیں. اور نیکی کی نیت فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ دلوں کے پھیروں کو جانتے ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پچھلے بزرگان دین بڑی قربانیوں کے ساتھ آپ حضرات آتے ہیں، اللہ نے کو قبول فرمائے. یقیناً دل سے ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا بنائے، اور اللہ جیسے ہمیں چاہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں بنائے. اللہ کے لیے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک اللہ ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ اپنا بنا لے، اس کی ایک طرف ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دور قریب سے بہت سے لوگ آئے ہیں، نئے حضرات آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں. اس لیے انشاءاللہ یہیں پر ہم بات ختم کرتے ہیں ملاقات کے لیے. اور جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سکون سے جی انشاءاللہ مجلس کے بعد اپنے معمولات وغیرہ کو معلوم کریں، عمل شروع کریں، اور ادھر کے ادھر کے تذکروں اور تبصروں سے اپنے کو بچائے رکھیں. سمجھتے ہیں بھائی؟ اور قیام کرنے والے حضرات بہت جلدی جو ہے آرام فرما لیں اور صبح جلد اٹھ جائیں، انشاءاللہ اعمال میں لگ جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو ہے بہت سے احباب بیعت کی نیت سے آئے ہیں، تو اجتماعی طور سے بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. جو حضرات تو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ توبے کی نیت سے
شریک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. تفصیلی طور سے معمولات انشاءاللہ نماز کے بعد حضرت مولانا مفتی منصور احمد صاحب سے حاصل کر لیں انشاءاللہ نیچے، اور معمولات کا پرچہ حاصل کر لیں. پھر اپنی تفصیلات، اپنا نام، پتہ اور فون ایڈریس وغیرہ جو ہے ان کو بتا دیں، اور تفصیلات جو ہے وہ معمولات کی اطمینان سے سکون سے معلوم کریں. اصل چیز جو ہے ہم جب آ رہے ہیں تو واپس جاتے ہوئے ہم کچھ چیز لے کر جائیں. کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ ہم اللہ کے تعلق کو لے کر جائیں، ہمیشہ اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہوئے. ویسے معمولات کے طور پر صبح و شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح و شام. ویسے کثرت سے ہر وقت کرتے رہیں استغفار، بہت ضرورت ہے. اپنی نیت سے بھی، پورے عالم کے لوگوں کی نیت سے بھی، ہر اعتبار سے، گھر بار، کاروبار، سب کے لیے، بہتری کے لیے استغفار کی کثرت ہو. بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں، عجیب عجیب قسم سے لوگ اپنے حالات سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو بہتر بنائے، اس لیے کثرت سے استغفار کرتے رہیں. ہاں، یہ بہت 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 زبردست چیز ہے استغفار. دین، دنیا، آخرت، گھر بار، کاروبار، صحت، قرض، مرض، سب کے لیے مؤثر چیز. دوسری چیز درود شریف صبح شام 100 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ ہے کچھ اشعار ساجد نے آج سے 20 سال پہلے مدینہ پاک سے وہ اشعار بڑے پسند آئے تو وہاں سے لے آئے تھے. بڑے عجیب و غریب اشعار ہیں وہ. عدیم الصلاۃ علی النبی محمد فقبولها حتما بدون تردد اعمالنا بین القبول وردها
इल्ला सलात अला नबी मोहम्मद। सुभान अल्लाह। हमारे एक शागिर्द ने इसका बड़ा अच्छा तर्जुमा किया उर्दू में, दाइम दरूद पढ़तू रसूल अनाम पर, मकबूल होगा हतमी शक क्या कलाम पर, आमाल तेरे मेरे मकबूल हो न हो, मकबूल होगा दरूद रसूल अनाम पर। क्या माने, दरूद शरीफ जो है इसको कसरत से हमेशा पढ़ते रहे, इसलिए कि ये हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह अपने हबीब पर रहमत नाजिल फरमाइए। ये ऐसी दुआ है कि जो ज़रूर होके कबूल होके ही रहेगी। तो फरमाया दाइम दरूद पढ़तू रसूल अनाम पर, मकबूल होगा हतमी, यकीनन ये मकबूल होगा, शक क्या कलाम पर, इसमें क्या शक है। आमाल तेरे मेरे, दूसरे अमल जो हम करते हैं मकबूल हो ना हो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल है नहीं, लेकिन मकबूल होगा दरूद रसूल अनाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद भेजा जाता है वो ज़रूर कबूल होके ही रहेगा। एक अजीब व गरीब चीज़ है ये, और ये ख़ास ऐसी चीज़ है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते जो अमल कर रहे हैं वो अमल है। तीसरी चीज़ कुरान पाक की तिलावत है, इसका एहतमाम होना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, नहीं आता है तो सीखना चाहिए। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बात है जो अल्लाह की ज़ात से निकली है। क्या है भाई कुरान पाक क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में, दो जुमलों में, ये अल्लाह की बात है। क्या है भैया? अल्लाह की बात को अरबी में कलाम बोलते हैं, इसीलिए कुरान को क्या बोलते हैं? कलामुल्लाह। तो ये अल्लाह की बात है जो अल्लाह की ज़ात से निकली है। किससे निकली है भाई? तो अल्लाह की ज़ात से निकली हुई चीज़ है, तो अलग है ये, हमारी तुम्हारी बात की तरह नहीं है। जैसे अल्लाह की ज़ात लैसा कमिस्लिही शै है, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है, तो वैसे अल्लाह की बात की तरह भी कोई चीज़ नहीं है। तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व खरज मिन्हु, ये हदीस में है। तो कलामुल्लाह का तर्जुमा मैंने अल्लाह की बात से किया, व खरज मिन्हु का तर्जुमा मैंने अल्लाह की ज़ात से निकल किया। समझ गया भाई? इसको याद कर लें, उलमा इकराम से भी पूछ लें, अपनी अपनी बस्ती वालों से, कोई भी आपसे कभी भी मिलकर पूछे कुरान क्या है, वो तो हम समझाना, ई नाड़ू आ नाड़ू ये वो सब बोलने को रहते ना, पर्चे भी ये भी वो भी सबके नाम याद रहते। अल्लाह का कलाम क्या है तो सही रहना, इसलिए कुरान पढ़ना, नहीं आता तो सीखना। समझ रहे भाई? इसमें बड़ी गफलत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी गुजर जाती है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। सब पढ़े, इतने बड़े किताबें पढ़े, सब भी पढ़े, मेरा एक अल्लाह का फरमाया एक कलाम था उसे नहीं पढ़े तो क्या जवाब देंगे बोलो? आज कंप्यूटर में हर 6 महीने में कोर्सेस बदलते जाते, इतनी मोटी किताबें लिखी जा रही हैं, पता नहीं होता भाई कंप्यूटर वाले को नहीं। तो अल्लाह अगर पूछ ले दुनिया की इतनी मोटी किताबें पढ़े ना, मेरी एक किताब आसमानी किताब ना, वो भी पढ़ता है नहीं ना, क्या जवाब देंगे हम? तो कुरान के हुकूक बहुत हैं समझते भाई। हाँ, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़िरीन फरमा, अल्लाह ताला इसी कुरान की वजह से कौमों को उठाते हैं, उरूज पर पहुंचाते हैं, और इसी कुरान की वजह से अल्लाह हस्ती पर भी लाते हैं, नीचे उतारते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ख़ास कुरान की तरफ ध्यान होना चाहिए, पढ़ने का माहौल होना चाहिए। पढ़ेंगे भाई इंशाल्लाह, सीखेंगे इंशाल्लाह। हमारी खानका में भी हम हमेशा जो है इसके लिए तैयार हैं, इस खिदमत के लिए। हमारे असातिज़ा जो मकामी हजरात हैं वो आएँ, अपने वक्त पर पढ़ें, इसके लिए इंशाल्लाह इस खिदमत और इस आदत के लिए हम तैयार हैं। तो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चौथी चीज़ें मुराक़बा है, सुबह शाम वक्त निकल कर अल्लाह की याद में, अल्लाह के ध्यान में बैठना चाहिए। ये दिल का जिक्र है, कल्बी जिक्र है, सिरी जिक्र है। तो इसमें जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से बढ़ेगा, उतना ही हमारा कनेक्शन अल्लाह से मजबूत होगा। अब देखो ये माइक के कनेक्शन छूट छूट को आता है तो बेजार होता ही आप लोगों को, है नहीं भाई? अब बराबर कनेक्शन रहे तो वैसा ही हाल है कि अल्लाह से कनेक्शन बराबर रहे तो एक बात अलग रहती, समझते हैं आप?
کنیکشن ہمارا چھوٹ چھوٹ کر کٹ کٹ کر رہے تو کیسا؟ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جتنا ہم اللہ کی یاد پہ بیٹھیں گے اتنا ہمارا تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ پانچویں چیز ہے وقوف قلبی، جس کو شروع میں بتایا گیا، دھیان اللہ کی طرف رہے، خیال اللہ کی طرف رہے، کام کاج جو بھی کریں۔ دیکھو ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے، اچھا 2 آنکھ 2 کان 2 ہاتھ 2 پیر سب کو کام میں لاتا ہے، زبان پہ کچھ بولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، پیر ہاتھ سب اس کی حرکت میں رہتے ہیں، لیکن پوری توجہ اس کی کس پر رہتی ہے؟ اسٹیئرنگ پر رہتی ہے، ہینڈل پر رہتی ہے، اسے چھوڑتا نہیں۔ ذرا برابر بھی فرق آ جائے، بال برابر بھی اگر اسٹیئرنگ پھر جائے تو بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ عام طور سے جو حادثے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ ڈرائیور بھی انسان ہے، اپنے کو روک روک کر رکھتا ہے، نیند سے بچاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ذرا جھٹکا لگا اور ادھر ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہوا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب دل میں بھی غفلت کا جھٹکا لگتا ہے تو گناہ کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے کو اللہ سے جوڑے رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اس کی مثال اللہ والے دیتے، جیسے ایک نوجوان بیٹا ہونہار، اچھی طرح تعلیم پایا، اچھی نوکری اس کو ملی، اخلاق اچھے ہیں، آنکھ ناک اچھی ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے اچھی ہیں۔ نکاح کو 10 دن ہے تو اچانک وہ مر گیا، بولو تو اب ماں کی دل میں جو ہے کیسا زخم رہتا، بولو اس کی یاد کا کچا زخم رہتا ہے۔ کچھ بھی کرے، اللہ میرا بچہ 10 دن ہی چھنا، میرا بچہ چلے گا نا۔ اب روٹی بنا رہی ہے تو بھی اللہ میرا بچہ، تو ترکاری کاٹ رہی ہے تو بھی اللہ 10 دن ہی چھنا، ایسا۔ تو اس طریقے سے یاد اللہ کی اس کے دل میں ہے، کام وہ کر رہی ہے۔ تو اسی کو فرمایا دست بکار، ہاتھ کام کاج میں ہے لیکن دل وہ ہے اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
اللہ سبحان ربي العلي الأعلى الواحد اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا منير يا جبار يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يعلم مساقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعد ولا جبل ما في وعره. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض والعزة التي لا ترام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا رازق الطفل الصغير يا جابر العزم الكثير يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب. يا حنان يا منان يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا صاحب يا مونس كل شكوى. يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، قصور رفار، راہنجار، گندے مگر بڑے ہوئے اللہ بندے ہیں اللہ، آپ ہی کے بندے ہیں اللہ. بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی. اے اللہ تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، جو یاد ہیں وہ بھی اور جو کر کے بھول چکے ہیں اللہ وہ بھی. اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اللہ، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ. اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ، ہم خود گواہی دیتے ہیں اللہ. گنہگار ہے اللہ، خطا کار ہے اللہ، سیاہ کار ہے اللہ، ناہنجار ہے اللہ، بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ. اللہ جی معاف فرما دیجیے اللہ، معافی کا اعلان فرما دیجیے اللہ. آج مایوس نہ فرمائیے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ. اگر آپ نے خالی ہاتھ لوٹا دیا تو شیطان بھی خوش ہو جائے گا اللہ، ہم کو مایوس کر دے گا اللہ. اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ. آپ بھی سچے ہیں اللہ، آپ کے حبیب بھی سچے ہیں اللہ. آپ کے حبیب نے ہمیں آپ کا در بتایا ہے اللہ، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ کو معافی پسند ہے. اللہ آپ ہمیں عذاب دے کے کیا کریں گے اللہ، اور ہم آپ کی نافرمانی کر کے کیا کریں گے اللہ. اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے اللہ، لیکن نفس و شیطان ہم کو بہکا دیتے ہیں اللہ. اللہ ہم آپ کی طرف 2 قدم اٹھاتے ہیں اللہ، نفس و شیطان ایسی لعنت مارتے ہیں ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ. کبھی تو آپ کی توفیق سے اللہ تہجد بھی نصیب ہوتی ہے اللہ، اور کبھی ہماری بدبختی سے فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اللہ. بڑے حرام کام ہو جاتے ہیں اللہ، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ. اللہ معاف فرما دیجئے اللہ جی، معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے. آئندہ گناہوں سے بھی بچا لیجئے اللہ، آئندہ گناہوں سے بھی بچا لیجئے اللہ. نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اللہ، نہ جہنم میں جلنے کی طاقت ہے اللہ. اللہ دونوں چیزیں نہیں ہے اللہ، آپ خود گناہوں سے بچا لیجئے اللہ، جہنم سے چھڑا دیجئے اللہ، جہنم سے چھڑا دیجئے اللہ. اللہ جی ستاری کا پردہ ڈال کر آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ. اللہ ایک بھیک مانگتے ہیں آخر
آخرت میں غفاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، ورنہ بڑی شرمندگی ہوگی اللہ، بڑی رسوائی ہوگی اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، دو رنگی سے بچا لیجیے اللہ، اللہ دلوں کو پاک فرما دیجیے، نگاہوں کو صاف فرما دیجیے، دل گندے ہیں اللہ، اے اللہ نگاہیں گندی ہیں اللہ، کان گندے ہیں اللہ، جذبات و احساس تباہ ہو چکے ہیں اللہ، اخلاق بگڑ چکے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، پاک فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، پاک فرما دیجیے اللہ، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے اللہ، آپ کا تعلق عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ، بہت بڑی دعا مانگ رہے ہیں اللہ، بہت بڑا بول مانگ رہے ہیں اللہ، یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے، مگر آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہے اللہ، اگر یہ یقیناً اس مجمع میں کتنے ٹوٹے دل والے ہوں گے اللہ، غم کے مارے ہوں گے اللہ، آپ کے دیوانے ہوں گے اے اللہ، آپ کے دین کے دائی اور آپ کے شہدائی ہوں گے اللہ، کسی کی تو آمین آپ کو اچھی لگتی ہوگی اللہ، کسی کے تو اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ جی ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اللہ، آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا اللہ جی، دوبارہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ، ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خیش و اقارب کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست و احباب کو معاف فرمائیے اللہ، ہمارے محلے والوں کو معاف فرمائیے، ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے اللہ، سارے عالم والوں کو معاف فرمائیے اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، امت محمد یہ ہر جگہ کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے اللہ، جو جہاں چاہے بہا رہا ہے اللہ، گھر لوٹ رہے ہیں اللہ، سہاگ لوٹ رہے ہیں اللہ، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے اللہ، اب تو مسجدوں اور مدرسوں پر بھی بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اللہ جی، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناہنجار ہیں، لیکن اللہ گندے سے ہی آپ ہی کے بندے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری حق عجب وقت پڑا ہے اللہ جی، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے اللہ، ایک نظر کرم فرما دیجیے، امت کے حال پر نظر کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے اللہ، جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے اللہ، یتیم و یسیروں کی حفاظت فرمائیے، معذور و مجبوروں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے اللہ، سب کے حال پر رحم فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائیے اللہ، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، بڑی غفلت سے زندگی گزر رہی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معلوم نہیں کب وہ وقت آ جائے اور آپ کے پاس چلنا پڑ جائے، کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو اللہ ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں، ہمیں لباس تقویٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اس سے پہلے کہ ہم پر عطر چھڑکے، ہمیں توبے کا عطر لگانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیے
ہونے سے بچا لیجیے اللہ، اللہ آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے اللہ، اللہ ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لیجیے اللہ، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجیے اللہ، نعمت کے ملنے کے بعد چھن جانے سے بچا لیجیے اللہ، صحت کے ملنے کے بعد بیماری سے بچا لیجیے اللہ، عافیت کے ملنے کے بعد پریشانیوں سے بچا لیجیے اللہ۔ اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، اللہ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائیے اللہ، قرض سے مرض سے بچائیے، علت سے قلت سے ذلت سے بچائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، معصوم بچوں کو لا کے اللہ بڑی بڑی بیماریاں ان پہ ہے، بچوں کو لا کے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں اللہ۔ کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کے والد بیمار ہے، کسی کی بچی بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، کسی کے بھائی بیمار ہے اللہ۔ روزانہ یہی امت کی بیماریاں سامنے آ رہی ہے اللہ۔ یقیناً اللہ آپ مختار ہیں اللہ، آپ مختار ہیں اللہ، ہم محتاج ہیں اللہ، آپ غنی ہیں اللہ، ہم فقیر ہیں اللہ۔ اللہ ساری چیزیں آپ ہی کے حکم سے چلتی ہیں اللہ، بیماری بھی ہے اللہ آپ ہی کی طرف سے آتی ہے اللہ، اور صحت بھی آپ کی طرف سے ہی ملتی ہے اللہ۔ آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، ارادہ فرما دیجیے اللہ، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اللہ۔ بہت سے لوگ روحانی مریض ہیں اللہ، علاج سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ، پریشان رہتے ہیں اللہ، در کی خاک چھانتے ہیں اللہ۔ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، قرض سے مرض سے بچا لیجیے اللہ، قلت سے علت سے ذلت سے بچا لیجیے اللہ۔ اے اللہ بہت سے لوگ قرض دار ہیں اللہ، لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے شرماتے ہیں اللہ، اللہ اپنے فضل سے اس کی ادائی کی صورتیں پیدا فرمائیے۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اللہ، حلال روزی عطا فرمائیے۔ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں اللہ، پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔ گھر گھر میں سکون عطا فرمائیے، محبتیں عطا فرمائیے اللہ۔ آج گھر گھر میں انتشار و اختلاف ہے اللہ، شقاق و نفاق ہے اللہ، میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے اللہ، اولاد اور والدین میں جمتی نہیں ہے اللہ، نکاح ٹوٹ رہے ہیں اللہ، گھر اجڑ رہے ہیں اللہ۔ سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ امت مسلمہ کو نیک اور ایک بنا دیجیے اللہ، اچھے اور سچے بنا دیجیے اللہ۔ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے، دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہر بری نظر سے بچائیے اللہ، حاسد کے حسد سے بچائیے، شریر کی شرارت سے بچائیے، بدخواہ کی بدخواہی سے بچائیے اللہ، وبا سے بلا سے بچائیے، زہر سے سحر سے بچائیے اللہ، بھوت پری کے اثر سے بچائیے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ۔ ہمارے آنے کو قبول فرمائیے اللہ، ہمارے آنے کو قبول فرمائیے اللہ، ہمارے آنے کو قبول فرمائیے اللہ۔ ہماری کامل اصلاح فرمائیے اللہ، ہماری کامل اصلاح فرمائیے اللہ۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اے اللہ، انگ انگ اور بوٹی بوٹی سے آپ کے ذکر کو جاری فرمائیے، گناہوں کے کھوٹ کو نکال دیجیے اللہ۔ نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، ہر قدم پہ ہماری رہبری فرمائیے، رہنمائی فرمائیے، دستگیری فرمائیے اللہ۔ ہماری ہر طرف سے اللہ ہماری پکی سچی اصلاح فرمائیے اللہ۔ دوا میں ذکر کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے اللہ۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے اللہ، جو مستحق ہے، متوقع ہیں اللہ، سب کے جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ۔ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ۔ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں اللہ، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے دار ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ، جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ معاونین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے، رجال کار عطا فرمائیے، غم گسار عطا فرمائیے، بیدار عطا فرمائیے اللہ۔ اہل علم و اہل دل عطا فرمائیے، اہل ذکر و اہل فکر عطا فرمائیے، صلاحیت اور صالحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے اللہ۔ ہم بے بس ہے اللہ، بہت کمزور ہے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہر طرف سے حفاظت فرمائے
ہماری ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، اللہ ہر بری نظر سے بچائیے اللہ، اللہ ہمارے کاموں کو تکمیل تک پہنچائیے اللہ، اللہ جن جن حضرات نے جس طریقے سے بھی اللہ مدد کی ہے اللہ کر رہے ہیں آئندہ کریں گے، سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے، جزا عطا فرمائیے اللہ۔ آپ کے گھر کی اے اللہ ہے اللہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیے اے اللہ، اس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب مہیا فرمائیے اے اللہ، کاموں کو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، وہ کمزور ہے اللہ، آپ قوی ہے اللہ، آپ غنی ہے اللہ، اللہ آپ کن فیکن کے مالک ہے اللہ، آپ نے ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ، آپ ہی کے اللہ ہم بارگاہ میں درود ہوتے ہیں اللہ، شکر ادا کرتے ہیں اللہ، اللہ جو کچھ کے نقشہ بنا ہے خالص آپ نے اللہ، آپ ہی کا فضل ہے اے اللہ، محسنین کا احسان ہے، مددگاروں کی اللہ کرم فرمائی ہے اے اللہ، سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے، جزا عطا فرمائیے، ان کی آل اولاد کو نسلوں کو اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے، گھر بار میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیے، ہر رنجش و خلیش سے ان کو پاک فرمائیے اے اللہ، کرم کے خیر اللہ معاملہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ، اللہ ہمیں سارے امت مسلمہ کو اللہ عطا فرمائیے، اللہ یہاں کے بچوں کو پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، اللہ چھوٹے بچے ہیں اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، قوت حفظ عطا فرمائیے، قوت فہم عطا فرمائیے، خدمات کو قبول فرمائیے، کامل اصلاح فرمائیے، اللہ تمام امور کے انجام کو خیر فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔